20واں پارہ ہے سورۃ الفتح، آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے زمانے میں اگر میں سوچوں، مجھے کوئی کہہ دے کہ بھائی عمرے کے سفر پہ جانا ہے، میں تیاری کر لوں اور عمرے کے سفر پہ نکل جاؤں، اور راستے میں مجھے روکا جائے کہ نہیں بھائی اب آپ عمرہ نہیں کر سکتے، ابھی واپس لوٹ جائیں، تو میرا کیا حال ہوگا، میرے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے گھروں سے نکالے گئے، مکہ چھوڑ چکے اور آگے مدینہ اور واپس مکہ جا رہے ہیں اور راستے میں روکے جا رہے اللہ کے گھر کی زیارت، تو کیا عالم ہوگا دکھ درد اور غم اور پریشانی کا۔ اس سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین انتہائی رنجیدہ، انتہائی غمگین، افسردہ دل، اور پھر شرائط بھی اس درجے کے شرائط ہے کہ مسلمانوں کے حق میں اس میں کوئی شرط نہیں، تینوں شرائط کافروں کے حق میں۔ آئندہ سال تم آؤ گے، اس سال عمرہ نہیں کرو گے، آئندہ سال آؤ گے صرف 3 دن لگاؤ گے، پھر واپس جاؤ گے، اسلحہ نمائش نہیں کراؤ گے، پھر ہمارے پاس سے کوئی بندہ مدینہ آئے گا واپس لوٹاؤ گے، مدینہ سے کوئی بندہ ہمارے پاس آئے گا ہم اس کو واپس نہیں لوٹائیں گے۔ صحابہ کے جذبات جو مر مٹنے والے تھے حضور پہ، اور بار بار اصرار کر اللہ کے رسول، اس طرح کے کمزور شرائط ہم کیوں قبول کر لیں؟ یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت فرما رہے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر اور یہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ بالکل۔ کیا ہمارے جو بندے مریں گے جنگ کی وجہ سے، اگر ہم ان کے ساتھ لڑے اور لڑنے کی وجہ سے لڑائی کے اندر ہمارے بندے مر جائے، وہ جنت میں نہیں جائیں گے اور ان کے مرے ہوئے بندے جہنم میں نہیں جائیں گے؟ بالکل بات صحیح ہے۔ اب یہ باتیں ہو رہی ہیں تو حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کے رسول پھر ہم کیوں اتنے کمزور شرائط کو تسلیم کرے قبول کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ مجھے نبی بنا کر بھیجے ہوئے ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ ظاہر میں ہمیں یہ کمزور شرائط نظر آ رہی ہے، لیکن نبی اپنی فراست سے سمجھ رہے تھے کہ اس کے پیچھے بہت بڑا خیر چھپا ہوا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کی بنیاد پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ان ساری باتوں کو قبول کر چکے ہیں۔ وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ حلق کرا دے، قربانی کرا دے، احرام کھول لے، یہاں سے واپس چلتے ہیں آئندہ سال عمرۃ القضاء۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر مومنوں کے دلوں کے اندر اطمینان ڈالنا یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ هو الذی انزل السکینۃ، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اطمینان کو اتارا اور مسلمانوں کے دلوں کو مطمئن بنایا اور مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط بنایا۔ یہ اللہ نے اپنے فضل سے مومنوں فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دل کے اندر اللہ نے اطمینان کو اتارا، ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہ کہاں برداشت کر سکتے تھے کہ ہم اس طرح کے اسلام میں کمزوری ہم برداشت نہیں کر سکتے، اللہ کے رسول کے ساتھ زیارتی ہو ہم دیکھے برداشت کرے، ہو نہیں سکتا، ہم تو مر مٹنے کے لیے تھے۔ اس لیے اتنے مضبوط ایمان والے صرف بات، حالانکہ پروپیگنڈا تھا، افواہ، غلط بات پہنچائی گئی کہ جی عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے وہاں بھیجا تھا مذاکرات کے لیے کہ جی اس کو مارا گیا، شہید کیا کہ اچھا صحابہ نے حضور کیا تو بیعت کر لی، ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، عثمان کا بدلہ لیں گے۔ تو یہ جذبات دلوں کے اندر اطمینان اور دلوں کے اندر یہ شوق اور یہ جذبہ کس نے ڈالا؟ اللہ نے ڈالا۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اطمینان کو اتارا مومنوں کے دلوں میں، لیزدادوا ایمان مع ایمانہم، تاکہ ان کا جو موجود ایمان ہے اس ایمان کو اور بھی اللہ بڑھا دے، اس کے اندر مزید ہے قوت پیدا فرما دے، اس کو تقویت نصیب کر لے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمینوں کے لشکر، آسمانوں کے لشکر فرشتے ہیں،
جن فرشتوں کے ذریعے اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، انہی فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے سکینہ کو نازل فرمایا۔ اللہ جل شانہ کے ایسے لشکر لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو حکم دے اس میں سے ذرہ برابر نافرمانی کریں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، ان کا تو مزاج جو حکم دیا جاتا ہے فوراً اطاعت کرتے رہتے ہیں۔ اور وہی لشکر اللہ نے آسمانی مخلوق جیسی صفت اللہ نے زمینی لشکر کو بھی عطا فرما دی، وہ صحابہ کا لشکر، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ لوگ کہ جو بھی پیغمبر نے فرمایا فوراً اس کو پورا کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ جل شاہ خوب جاننے والے ہیں۔ اللہ جل شانہ اپنے علم کے مطابق قرآن کو بھی نازل فرما چکے، سکینہ کو بھی نازل فرما، اور حکیماً اللہ حکمت والے ہیں، اللہ آگے کے احوال جانتے ہیں۔ اس لیے پیغمبر کے دل کے اندر اللہ پاک نے اطمینان کو اتارا، صحابہ کے دل میں اطمینان کو اتارا۔ ظاہر کی دنیا میں اگر اس طرح کے صلح کے شرائط کوئی سن لے، وہ کہے کہ اس میں تو یک طرفہ ہو، سارے مفاد ہے، یہ تو زیادتی ہو رہی ہے دوسرے فریق کے ساتھ، لیکن اللہ جل شان اپنے علم کے بنیاد پر، حکمت کی بنیاد پر یہ سب کچھ سامنے لا رہے ہیں۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ اللہ داخل کر لے ایمان والوں مرد اور ایمان والی عورتوں کو جنات تجری من تحت الانہار، ان باغات کے اندر، ان باغات کے نیچے نہریں بہتی رہتی ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ دنیا کے محلات عارضی، دنیا کے باغات عارضی، یہاں تو زیادہ سے زیادہ 60-70 سالہ زندگی ہے، پھر یہ سب کچھ چھوڑ کے جانا ہوگا، خالی ہاتھ جانا ہوگا، اور پھر انسان کبھی کبھار محل بھی بنا لیتا ہے، باغ بھی بنا لیتا ہے، اندر داخل ہونا نصیب نہیں ہوتا، دنیا سے انتقال کر لیتا ہے، لیکن وہاں کے باغات اور محلات اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، وہ اس کے لیے پھر فنا کوئی نہیں ہے، وہاں ہمیشہ کی صحت بیماری کوئی نہیں، وہاں ہمیشہ کی خوشیاں پریشانی کوئی نہیں، وہاں ہمیشہ کی جوانی بڑھاپا کوئی نہیں ہوگا، بڑھاپا کوئی نہیں، وہاں ہمیشہ کی زندگی ہوگی، موت کوئی نہیں۔ یہ اللہ نے وہ مبارک جنت والی زندگی مسلمان کی تیار کر رکھی ہے، تو اس کے لیے مسلمان زیادہ مستحق ہے، مومن زیادہ مستحق ہے اس زندگی کا جو اللہ بیان فرماتے جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا۔ کیونکہ مومن دو کام کرتا ہے، ایک اپنے اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ رکھتے ہوئے اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے زندگی کو اپناتا ہے، اللہ کے احکام کو بجا لاتا رہتا ہے، اور دوسری طرف اللہ کی مخلوق پر شفقت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس لیے امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں پورے دین کا خلاصہ اللہ کے امر کی عظمت اپنے دل کے اندر پیدا کر لینا، اللہ کے احکام کو بجا لانا، اور مخلوق کی خدا پر شفقت کا مظاہرہ کرنا، یعنی مخلوق کی خدا کی خدمت کرنا۔ اس لیے اکابر علماء میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ، جن کو تفسیر کا ایک ماہر انسان، اللہ جل شانہ نے قرآن کا ایک فہم عطا فرمایا، فرماتے ہیں پورے دین کا خلاصہ 3 باتیں ہیں، قرآن کا خلاصہ 3 باتیں بیان فرماتے ہیں۔ قرآن کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کو عبادت کے ساتھ، اور پیغمبر کو اطاعت کے ساتھ، اور مخلوق کو خدمت کے ساتھ راضی کر لو، یہ 3 باتیں پورے قرآن کا خلاصہ۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ بھی اسی طرف گئے ہوئے ہیں، انسان اپنے اندر یہ 2 باتیں پیدا کر لے، خالق کے ساتھ نسبت اور مخلوق کے ساتھ نسبت۔ خالق کی نسبت کیا کہ خالق جو امر کر چکے اس امر کو پورا کر لے، اس حکم کو پورا کر لے، اور مخلوق کی خیرخواہی تلاش کر لینا، مجھ سے انسانیت کو خیرخواہی پہنچے، میں کسی کے نقصان کا ذریعہ نہ بنوں۔ پھر سب سے بڑھ کر خیرخواہی کیا ہے کہ ہر انسان جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچ جائے اور جنت میں جانے والا بن جائے، اور پھر اس کے بعد دنیاوی حالات کے اعتبار سے خیرخواہی۔ بہرحال تو مومن اس لیے اس زندگی کا قابل ہے کہ مومن دنیا میں اپنی ساری صلاحیت انہی باتوں پہ لگاتا ہے، وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تاکہ اللہ ان سے دور کر دے ان کی کوتاہیوں کو، وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو اس جنت میں داخل کیا گیا اور اس کی تقصیرات اور گناہوں اور کمزوریوں کو اس پر پردہ ڈال کے معاف کیا گیا، جس کو یہ نعمت مل کے اللہ فرماتے ہیں اس کائنات کی سب سے بڑی کامیابی وہ انسان حاصل کر چکا۔
اور ہم کیا کہتے ہیں کامیابی کیا ہے؟ جو اتنی سیٹ جیت چکا، جو یہ پوسٹ حاصل کر چکا، اتنے پیسوں کا مالک بن گیا، اتنے کارخانوں کا مالک بن گیا۔ اللہ فرماتے ہیں جس کو جنت کی مبارک زندگی، اللہ کی رضا کا اعلان اور اس کے گناہوں کی بخشش کا اعلان مل گیا، یہ سب سے بڑھ کر کامیابی ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور تاکہ اللہ سزا دے، عذاب دے منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے مرد اور عورتیں، الظانین باللہ ظن السوء، جو اللہ پر برے گمان کر رہے تھے۔ اللہ پر برے گمان کا مطلب کیا کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک ٹھہرا رہے تھے، جن کے دلوں میں اندر اللہ کی وحدانیت کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی ایک اللہ اس کائنات کے نظام کو بنانے والے، ایک اللہ اس کائنات کے نظام کو چلانے والے، ایک اللہ انسان کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والے ہیں۔ دنیا کے انسان کو یہ یقین نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ پہ بدگمانی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، تمہیں پتہ ہے کہ بندوں کے ذمے اللہ کا کیا حق ہے؟ میں اللہ کے رسول، اللہ اس کے رسول ہی جانتے۔ فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا دے۔ پھر پوچھا بتائیں کہ اللہ پر مخلوق کا کیا حق ہے، بندے کا کیا حق ہے اللہ کے ذمے؟ فرمایا اللہ اس کے رسول جانتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے ذمے حق بنتا ہے اس بندے کا جو دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا چکا، کہ اللہ اس کو کبھی جہنم میں ڈالے، اس کو جنت دے دے، یہ بندے کا حق ہے۔ اس لیے مشرک اور کافر یہ بدگمانی کرنے والے، اور یہاں دو قسم کے لوگ، ایک منافق کا اور دوسرا مشرک کا، سب سے زیادہ نقصان اسلام کو پہنچانے والے وہ منافق لوگ ہوتے ہیں، جن کی دل کی دنیا کوئی اور ہوتی ہے، زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے، زبان پہ کلمہ پڑھنے والے، پیغمبر کے ساتھ چلنے کا دعویٰ کرنے والے، لیکن جب میدان میں جانے کا وقت آ رہا ہے اور اعلان کیا جا رہا ہے تو پھر کبھی کہتے ہیں ہمارے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے اور ہم یوں ہیں اور ہمارا یہ مسئلہ اور وہ مسئلہ، پریشانیاں پیش کر رہے ہیں، پھر دور بھاگتے ہیں، پیچھے دیکھتے رہتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ جہنم کے اندر سب سے نچلے درجے کے جو لوگ ہوں گے جہنم میں، وہ منافق، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ اچھا، یہ منافق اور مشرک دونوں قسم کے لوگ بدگمانی کر چکے تھے۔ منافق یہ بدگمانی کر چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ چلو بھائی عمرے کے لیے چلتے ہیں، مسلمانوں کو اعلان کیا تو اکثر مسلمان تو شریک ہو گئے، تقریباً 1500 کا مجمع تھا، لیکن یہ منافق لوگ سارے پیچھے رہ گئے تھے۔ یہ سمجھ گئے تھے کہ ان کا مکہ جانا ہوگا اور وہاں ان کی ہلاکت اور تباہی و بربادی ہوگی، یہ انہوں نے بدگمانی کی۔ مشرکین کی بدگمانی کیا تھی؟ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ مکہ آئے تو یہ بیت اللہ قبضہ کریں گے اور یہ مکہ پر چڑھائی کر لیں گے، اس سے انہوں نے یہ بدگمانی کر لی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان بدگمانی کرنے والوں کو اللہ سزا دے گا۔ علیہم دائرۃ السوء، ان کی اسی بدگمانی کا وبال انہی پر پڑے گا، ان کی برائی کا چکر انہی پر چلے گا۔ کیا مطلب؟ یہ انجام کار یہی جو بدگمانی کرنے والے تھے مسلمانوں پر، ایمان والوں پر، کہ یہ تباہ برباد ہو جائیں گے، نہیں، بلکہ یہ خود تباہ برباد ہو جائیں گے۔ اللہ نے تباہ برباد کر دیا۔ اللہ نے فتح مکہ نصیب فرمایا، اللہ نے خیبر نصیب کیا، اور بعد میں اور مزید اللہ کے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ وغضب اللہ علیہم، اللہ ان پہ غصہ ہو چکے ہیں، وَلَعَنَهُمْ، اللہ ان پر لعنت کر چکے، وَعَدَّ لَهُمْ جہنم، ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور ان کے لیے بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمینوں کے لشکر، آسمانی لشکر فرشتوں کے، اللہ ان کے ذریعے وہ پروگرام دنیا کے اندر نازل فرما چکے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس کے اندر خیر خائی اور بلائی ہے۔ یہ الگ مسئلہ کہ دنیا کے انسان نے اللہ کے بھیجے گئے مشن اور بھیجے گئے طریقے زندگی کی طرف توجہ ہی نہیں تھی، اس کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھا، دنیا والوں کی طرف دیکھ کے اپنے لیے مشغل راہ تلاش کرتا رہتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ پاک زبردست غالب ہے، اللہ چاہے تو فوری طور پر پکڑ لے اور کوئی رکاوٹ اس کے سامنے پیش نہ آئے۔ اللہ جل شانہ کو عاجز بنانے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ حکیم ہے،
اپنی حکمت کی بنیاد پر اللہ فوری طور پر پکڑتے نہیں ہیں۔ هو الذي انزل السکینة فی قلوب المؤمنین، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اطمینان کو اتارا مومنوں کے دلوں میں، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کے ایمان کو بڑھا دے ان کے ایمان کے ساتھ۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کے لشکر۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ جل شانہ خوب جاننے والے حکمت والے ہیں۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ داخل کرا دے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو باغات کے اندر، ایسے باغات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ بہتی رہتی ہے اس کے نیچے نہریں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے اندر رہیں گے۔ وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور تاکہ دور کر دے ان سے ان کی تقصیرات کو، ان کی کوتاہیوں کو۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہی اللہ کے ہاں بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور تاکہ سزا دے دے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے مرد اور عورتوں کو، الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، جو اللہ پر گمان کرنے والے تھے برے گمان کے ساتھ۔ علیہم دائرۃ السوء، ان کی برائی کا چکر انہی پر پڑے گا، یعنی ان کی برائی کا، ان کی بدگمانی کا وبال انہی پر پڑے گا۔ وغضب اللہ علیہم، اللہ ان پر غصہ ہو چکے، ولعنہم، اور ان پر لعنت کر چکے، وعد لہم جہنم، اور اللہ نے تیار کیا ہے ان کے لیے جہنم، وساءت مصیرا، جو بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمینوں کے لشکر۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ جل شانہ زبردست غالب حکمت والے ہیں۔ صدق اللہ۔